بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج فرض عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اس میں تمہارے دین اور دنیا کے فائدے رکھ دیے گئے ہیں۔ حج کا سفر بہترین تربیت کا سفر ہے۔ اس سفر میں انسان اخوت، محبت اور ہمدردی کا درس لیتا ہے، مساوات کا سبق سیکھتا ہے، شیطان کو اپنا حقیقی دشمن سمجھنا اور اللہ کی قربت سیکھتا ہے۔ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مجاہدانہ تربیت ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے بندہ۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ پر توکل بغیر سبب کے کیسے کرنا چاہیے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جو اتحاد امت کا مظہر ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ دنیا حیران ہے کہ وہ مثال قائم کر سکے کہ اللہ نے جو عظیم الشان عبادت اپنے بندوں کے، مسلمانوں کے لیے فرض کر دی ہے اور جو اس میں ثمرات رکھ دیے ہیں، دنیا حیران ہے کہ کیسے ان کو اس بڑی عبادت سے روکا جا سکے۔ یہ سفر اللہ کی اطاعت سکھاتا ہے، اتباع رسول سکھاتا ہے، آخرت کی تیاری کرنا سکھاتا ہے۔ یہی تو وہ سفر ہے جو انسان کو انسان کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو انسان کے دل میں انسانیت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حجاج کرام اپنے اپنے مقامات سے چل کر میقات پر پہنچتے ہیں تو سب میقات پر پہنچنے کے بعد اپنے لباس کو اتار کر احرام کی چادروں میں زیب تن ہو جاتے ہیں، ایک عاجزانہ اور فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں، اور پھر سب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان مکہ پہنچتے ہیں سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی کلمہ، وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قدم قدم پر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ احرام پہننے کے بعد نیت کرتا ہے اللہ اکبر۔ بیت اللہ میں جب حجر اسود کا استلام کرتا ہے بار بار اللہ اکبر۔ صفا اور مروہ پر سعی کا آغاز کرتا ہے تو اللہ اکبر۔ میدان عرفات کی سب سے عمدہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قربانی کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ حج کے سفر میں ہم اللہ کی وحدانیت کا بار بار اقرار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ اخوت اور محبت کا سفر ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، اپنے اپنے
نسل اپنی اپنی زبانیں سب بھول جاتے ہیں، اپنا وطن بھول جاتے ہیں اور ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ وہ کون سا رنگ ہے؟ صبغت اللہ کا رنگ ہے۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، لیکن پھر بھی مسکراہٹوں کا تحفہ ہوتا ہے، اور کتنے قدم قدم پر آپ کو تحفے ملتے ہیں۔ کیسا منظر ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتحاد امت کا ایسا مظہر ہوتا ہے کہ گھنٹوں میں لوگ کتنا سفر طے کرتے ہیں، کبھی منا ہے تو کبھی عرفات اور کبھی مزدلفہ، لیکن لاکھوں لوگ بیک وقت ادھر سے ادھر پہنچتے ہیں، وقت کی قدر کرنا اس سفر میں سیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، کوئی یہ نہیں کرتا کہ میں دوسرے دن جمرہ عقبہ کی پہلے رمی کر لوں۔ نہیں، ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرہ اولا، پھر وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو کیا، اس لیے تمام حجاج کرام وہی عمل دہراتے ہیں۔ کوئی میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں ادا کرتا، کیوں؟ کیونکہ اتباع رسول یہی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مغرب کی نماز کا وقت وہاں ہو جائے 12 تاریخ کو، تو 13 کو بھی آپ مینا میں ٹھہرتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ گویا سب ایک ہی قوم، رسول ہاشمی کی قوم بن جاتے ہیں، اور پھر یہی تو وہ مظہر ہے اسلام کا کہ جس کو دیکھ کر دشمن بھی تھرا جاتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ایسی دشمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے کہ آج بھی جب حج کا سفر ہوتا ہے اور میدان عرفات میں لوگ اللہ اکبر اور تکبیرات اور تلبیح پکارتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج تو سورج اور چاند جو اللہ کی اطاعت کرتا تھا، یہ سمندر کی لہریں جو اللہ کے حکم سے چلتی تھی، آسمان اور زمین سب ہم آہنگ ہو گئے ہیں، سب اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ ایسا اطاعت کا درس یہ حج کا سفر ہی تو ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے نماز کے لیے جگہ دینا، ایک دوسرے کا بازو بن جانا، کبھی کسی کی ویل چیئر چلا دینا، اور یہی نہیں بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمزم پلانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے مہمانوں کی میزبانی کا شرف ہمیں عطا ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے انہوں نے بتایا کہ جب کوئی سبب بھی نہ ہو تب بھی تم اللہ پر بھروسہ کرو، کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اپنے معصوم بچے کو لے کر اس وادی میں پہنچ گئیں، اور جب خوراک نہیں رہی تو دوڑتی رہی۔ اللہ کو ان کا وہ عمل کیسا پسند آیا کہ اللہ نے زمزم جاری کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کب تک کریں صبر، کب تک کریں، کب تک محنت کریں؟ حضرت ہاجرہ نے بتا دیا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے تم اللہ کے حکم پر اپنے کام کو جاری رکھو، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں حج کا سفر ہی تو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت دلوں میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل نے کہا ابو کر لیجئے، یا ابت افعل، اے ابا آپ کر لیجئے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ محبت کس نے آپ کے دل میں پیدا کی؟ یہ ماں کی تربیت ہی تو تھی۔ حج کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے تربیت کرنی ہے۔
یہ حیا کا درس دیتا ہے۔ لوگ آدھے لباس میں مرد ہوتے ہیں، عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ کیسی مجاہدانہ تربیت ہے کہ مزدلفہ میں سب کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے کہ یا رب العالمین جب تو نے ہمیں بلایا اور جس حال میں بلایا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ یہ سفر شیطان سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار ہم اس کا شیطان کو رمی کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا دشمن ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ آج تو یہ جانور اللہ اگر تو نے جو بھی مانگا ہم تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ ہم ہجرت کرنا سیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے اگر ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو کوئی چیز ہمارے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ یہ بچے، نہ یہ مال، نہ یہ اولاد، نہ یہ ماں باپ۔ تیری خوشی اور تیری رضا اے اللہ ہماری رضا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب اللہ کی پکار آ جائے تو لبیک اللہم لبیک کر کے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ یہی تو حج کا درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے ثمرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے دوران جتنے بھی ہم اعمال کریں آخری سانس تک کے وہ سارے اعمال ہماری زندگی میں رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔